اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم علیہ۔ آج ہم اپنے آؤ قرآن سمجھے سلسلے کا تیسرا حصہ شروع کریں گے، اور وہ ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسُ قَالُوا أَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ اللہ إِنَّهُمْ هُمُ السُّفَهَاءُ وَلَكِنْ لَا يَعْلَمُونَ۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم بھی ایسا ہی ایمان لے آؤ جیسا ایمان لائے ہیں، اور لوگ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لاویں گے جیسا ایمان لائے ہیں، بے وقوف، یاد رکھو بے شک یہی ہیں بے وقوف، لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ اب دیکھیں اس میں بتا رہے کہ جیسے ہم نے پچھلی آیت میں پچھلی کے حصے میں ہم نے پڑھا تھا کہ منافق اور مفسد ہیں ایسے لوگ جو ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے، بظاہر تو وہ ایمان لے آئے ہیں، لیکن وہ جب اپنے گھروں پہ جاتے ہیں یا اپنے لوگوں میں جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو ایمان نہیں لے کے آئے۔ تو ان کے لیے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ایسے لوگ پیشان میں آ گئے کہ بھائی یہ بظاہر تو ہمارے سامنے ایمان والے بنتے ہیں لیکن یہ ایمان والے نہیں ہیں، تو ان سے کہا جاتا ہے کہ اگر کہ بھائی آپ ایمان لے آؤ جیسے دوسرے لوگ ایمان لے کے اگر سچے دل سے، تو وہ لوگ کہتے ہیں، ایمان والوں کو کہتے ہیں کہ مطلب ہم ایمان لے آئیں اس طرح جس طرح یہ لوگ ایمان لائے ہیں۔ بے وقوف لوگ کہہ رہے ہیں ایمان والوں کو، جو اصل میں ایمان والے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں یہ لوگ کہ بے وقوف ہیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اس میں قرآن شریف میں اور اس آیت میں کہ یاد رکھو بے شک یہی لوگ بے وقوف ہیں۔ یہ دوسروں کو بے وقوف کہہ رہے ہیں، یہ دوسروں کو بے وقوف نہیں۔ اب اس سے دیکھیں، یہ تو جب کسی کو بندہ بے وقوف سمجھتا تو اس کا مطلب وہ خود بے وقوف ہوتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ علم تو سارا اللہ کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ دیکھو کہ وہ دوسروں کو سمجھ رہے ہیں کہ بے وقوف ہے، ایمان لے کے آ گئے، وہ ہم ان کی طرح ایمان لے کے آ جائیں بے وقوفوں کی طرح، حالانکہ اللہ تو فرما رہا ہے کہ یہی بے وقوف ہے لیکن وہ اس کا علم نہیں رکھتے۔ وہ یہ نا کہ ہر بندے کو اپنی جو برائی ہے وہ دکھتی نہیں، تو ان کو بھی نہیں دکھی۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلُوا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ملتے ہیں وہ منافقین ان لوگوں سے جو ایمان لائے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، اور جب خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں کہ ہم بے شک تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف استہزاء کیا کرتے ہیں۔ اب جب وہ ایمان والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے؟ وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے کے آ گئے، بالکل نماز بھی پڑھیں گے اور تمام نیک کام جو ہیں جس کے حکم میں کام ہے وہ سارے کرتے ہوں، لیکن جب وہ اپنے شریر سرداروں کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو بولتے ہیں ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں، ہم ایمان تھوڑی لے کے آئے۔ خلوت میں پہنچتے ہیں اپنے شریر سرداروں کے پاس تو کہتے ہیں، مطلب یہ کہ جو ان کے سردار ہیں، جو ان کے لوگ ہیں ان کے پاس جاتے ہیں تو بولتے ہیں ہم ایمان لے کے نہیں آئے، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدھم فی طغیانہم یعمہون۔ اللہ تعالیٰ بھی استہزاء کر رہے ہیں ان کے ساتھ اور ڈھیل دیتے ہیں چلے جاتے ہیں ان کو کہ وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اصل میں ان کے ساتھ وہ اللہ کے ساتھ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا مذاق کریں گے؟ اللہ تعالیٰ اس میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو خود ان کے ساتھ، مطلب یہ کوئی مخلوق کی، کسی کی، انسان کی یہ اوقات اور جرأت ہو سکتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ مذاق کرے؟ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی ان کے ساتھ استہزاء کر رہے ہیں کہ وہ کیا کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ان کے کام ایسے کر کے دکھا دیے کہ وہ
جس کو مذاق سمجھ رہے ہیں تو اصل میں ان کے ساتھ ہی مذاق ہو گیا یہ. اور اللہ تو ان کو ڈھیل دے دیے چلا جاتا ہے کہ ان کی سرکشی کی بنیاد پہ کہ بھائی ٹھیک ہے اگر تم اتنے سرکش ہو رہے ہو تو ٹھیک ہے اور مول. ظالم کی رسی دراز ہوتی ہے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ کبھی کھینچی نہیں جائے گی. ٹھیک ہے. اور وہ اپنی سرکشی میں حیران و سرگردہ ہو رہے ہیں. مطلب یہ کہ حیران ہو رہے ہیں کہ یار دوسرے مال لے کے آ گئے ہم. اس میں بھی تکبر بڑا ہے کہ وہ حیران ہو رہے ہیں کہ دیکھو ہم تو بچ گئے ایسی چیز سے جس کو وہ فتنہ سمجھ رہے ہیں. حالانکہ وہ تو اصل رات تھی, اس کو وہ فتنہ سمجھ رہے تھے. تو اس پہ بھی حیران ہو رہے ہیں وہ خود کہ ہم کو بچ گئے, یہ تو سارے مارے گئے. حالانکہ وہی نقصان اور گھاٹے والے ہیں. اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین. یہ وہ لوگ ہیں کہ انہوں نے گمراہی لے لی بجائے ہدایت کے تو سود مند نہ ہوئی ان کی یہ تجارت اور نہ یہ ٹھیک طریقے پر چلے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بھی یہی فرما رہا ہے کہ جو ہدایت کا راستہ تھا اس کو چھوڑ کر انہوں نے گمراہی قبول کر لی کہ بھائی یہ ہمارے لیے بہتر ہے, یہ ان کو ٹھیک لگ رہی تھی. حالانکہ وہ تو سراسر گمراہی اور گھاٹے کا سودا تھا. اصل جو فائدہ تھا, جو انعام تھا, وہ تو ایمان والوں کے پاس چلا گیا سارا. ان کو بھی آفر ہوئی تھی لیکن نہیں مانے, کیا کرتے, یہ تو ان کو بیوقوف سمجھ رہے تھے. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم تراكهم في ظلمات لا يبصرون. ان کی حالت اس شخص کی حالت کے مشابہ ہے جس نے کہیں آگ جلائی ہوئی ہو, پھر جب روشن کر دیا اور اس آگ نے اس شخص کے گرد گرد کی سب چیز ان کو ایسی حالت میں سلب کر لیا ہو. اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی کو اور چھوڑ دیا ہو ان کو اندھیروں میں کہ کچھ دیکھتے بھالتے نہ ہو. مطلب ان کی حالت ایسی ہے کہ جب کسی بندے نے اب آگ جلائی ہو, اس شخص کے کسی نے آگ جلائی, مثال دی اللہ تعالیٰ نے کہ کسی شخص نے آگ جلائی اور اس آگ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا رات میں. اگر گھوپ اندھیری رات ہو اور ایسی رات میں اگر آپ ایک چھوٹی سی موم بتی جلا لیتے ہیں تو اس کی روشنی بھی آپ کو کافی دکھتی ہے. حالانکہ اس کی کافی نہیں ہوتی, لیکن اس اندھیرے کی زیادتی کی وجہ سے وہ زیادہ دکھتی ہے. اب اگر کسی نے آگ جلا لی, اللہ تعالیٰ مثال دینا, تو اور اس آگ کی وجہ سے اس کے ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا. ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کریں کہ جب آج ارد گرد کا سارا ماحول روشن ہو گیا تو ایک دم اللہ تعالیٰ ان کی وہ ساری روشنی لے لے. تو ایک بندہ جس کو ایک دم روشنی سے اندھیرے کی طرف آتا ہے تو اس کو ایک ہوتا ہے نا کہ تھوڑی سی دیر ہم اندھیرے میں گزارتے ہیں تو ہمیں ارد گرد کی چیزیں ماحول دکھنا شروع ہو جاتا ہے, تھوڑا بہت ہماری آنکھوں کی مطابقت پیدا ہو جاتی ہے اس اندھیرے سے. لیکن اگر روشنی سے ایک دم اندھیرا ہو جائے, لائٹیں بند ہو جائیں ایک دم, تو پھر ہمیں کچھ سیکنڈ کے لیے یا کچھ لمحے, 1 منٹ کے لیے ہمیں کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. ہم جہاں اسٹرک ہو جاتے ہیں, سمجھ لو کہ جہاں کھڑے ہیں وہیں رک جائیں گے, کیونکہ ہمیں کچھ دکھ ہی نہیں رہا, کچھ سمجھ ہی نہیں آتا. تو ایسا ہے کہ جس کے ارد گرد سب روشن ہو گیا اور ایک دم سب روشنی تھی, ایک دم وہ روشنی غائب ہو جائے تو ان کو کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا ایسے لوگوں کو کہ کیا ہوا ان کے ارد گرد, کہ ایک دم اندھیرا کس سے ہو گیا. اور مطلب اس کو کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا نا کہ ارد گرد ہو کیا رہا ہے اندھیرے کی وجہ سے. سمن بکمن عمیٌ فہم لا یرجعون. بہرے ہیں, گونگے ہیں, اندھے ہیں, سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے. مطلب نہ بہرے ہیں, ویسے بہرے نہیں ہیں کہ ان کو آواز نہیں آتی, آواز آتی ہے سب, لیکن ان کو ہدایت کی آواز نہیں آتی, ان کو نصیحت کی بات سمجھ میں نہیں آتی, تو اس لیے بہرے. گونگے ہیں کہ حق بات قبول ہی نہیں کرتے, نہ بولتے ہیں, وہ حق بات بولتے نہیں ہیں, تو گونگے بھی ہیں. اندھے ہیں
کہ حق ان کو نظر ہی نہیں آتا. ویسے اندھے نہیں ہیں، باقی سب چیزیں نظر آ رہی ہیں لیکن حق نظر نہیں آ رہا ان کو. اللہ تعالیٰ فرما رہا آگے، سو یہ اب رجوع نہ ہوں گے. جب اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، تو اب یہ رجوع نہ ہوں گے، تو پھر وہ کیسے رجوع ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ رجوع نہیں کریں گے. ان کے دلوں پہ مہر لگا دی. پچھلی آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا، او کصیب من السماء فیہ ظلمات ورعد وبرق یجعلون اصابعهم فی اذانهم من الصواعق حذر الموت واللہ محیط بالکافرین. اور ان منافقوں کی ایسی مثال ہے جیسے بارش ہو آسمان کی طرف سے، اس میں اندھیری بھی ہو اور رعد برق بھی ہو. جو لوگ اس بارش میں چل رہے ہیں وہ ٹھونسے لیتے ہیں اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں کڑک کے سبب اندیشہ بموت سے، اور اللہ تعالیٰ احاطے میں لیے ہوئے ہے کافروں کو. مطلب ان کی مثال ایسی ہے کہ ایک طوفانی بارش کی رات ہو اور تیز بارش ہو رہی ہو اور اندھیرا خوب ہوا ہوا اور کوئی جا رہے ہیں لوگ، اور آسمانی بجلیاں لپک لپک کے دائیں بائیں گر رہی ہیں. تو ایک تو وہ طوفانی رات ہے، شدید طوفانی بارش ہو رہی ہے، اوپر سے وہ آسمانی بجلیوں کی گڑگڑاہٹ ہے، بادلوں کی گڑگڑاہٹ ہے، اور بجلی کی چمک ہے، اور اس بجلی کے گرنے کا شور ہے. تو اس کی دہشت کی وجہ سے وہ اپنے کانوں میں انگلیاں گھسیڑ لیتے ہیں کہ کہیں مبادا اس سے ان کے ہارٹ فیل ہی نہیں ہو جائے، دل ہی نہیں پھٹ جائے اس گرج اور دھماکے کی وجہ سے. تو ایسے مطلب ان لوگوں کی حالت ایسی بتائی ہے کہ اس طرح کے ہیں وہ. اور اللہ تعالیٰ نے ان احاطے میں لیا ہوا ہے کافروں کو چاروں طرف سے اللہ تعالیٰ نے گھیر رکھا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اس کی پکڑ سے تو آگے کوئی جا ہی نہیں سکتا نا. وہ تو زمین و آسمانوں کو مالک ہے. انسان کا چاہے وہ کتنا بھی آگے ہو جائے، کتنی سائنس ترقی کر جائے، ٹیکنالوجی کتنی آگے چلے جائے، کہ اپنے خالق سے مقابلہ تھوڑی کر سکتے کوئی. اس کا علم تو بہت زیادہ ہے، وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. انسان کی اوقات کیا ہے؟ بہت 50 سال 60 70. کیا کر لے گا؟ کچھ نہیں. ایک چھوٹی سی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ جب چاہے پیدا کر دے، جب چاہے مار دے. وہ ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا، اس کو زوال نہیں ہے. اب سورہ رحمان میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے نا، کل من علیہ فان ویبقی وجہ ربک ذو الجلال والاکرام، کہ تمام چیزیں فنا ہونے والی ہیں سوائے تیرے رب کی ذات کی. تو بس اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہے سب سے طاقتور. تو اب اللہ تعالیٰ کو کیسے ہرا سکتے ہیں ہم؟ ہو ہی نہیں سکتا. تو آج کا ہمارا سبق یہی تھا. امید کرتا ہوں کہ اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.